بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں خرم کرزیزی ایک بار پھر آپ سب کو پروگرام صحت زندگی سچ نیوز کے لائیو کلینک میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. جناب پروگرام صحت زندگی جہاں پر آپ لوگوں کی صحت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, ہیلتھ اویئرنیس, ہیلتھ ایجوکیشن پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. اور اچھی بات پروگرام صحت زندگی کی یہ ہے کہ پاکستان کے ماہر اتھینٹک ہیلتھ پروفیشنلز اور ڈاکٹرز کو پروگرام میں دعوت دی جاتی ہے کہ صحیح انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے. بیماریوں خواہ بیماری کے بارے میں, بیماری کی پریونشن کے بارے میں, اس کی ٹریٹمنٹ ہے, ویکسینیشن ہے, ان تمام چیزوں پہ جو ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں. آج بھی ایک اہم موضوع پر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں. بات کریں گے جی بیک پین. بڑا ایک کامن مسئلہ ہے, لوگوں میں پتہ بھی نہیں ہمیں چلتا کہ اچھا یہ پرابلم جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے ہے, یہ پرابلم جو ہے پٹھے کھنچ گئے ہیں مسلس کی وجہ سے ہے, یا یہ پرابلم کس وجہ سے. ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ سوچ بچار کرتے ہیں, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی اچھا جی پٹھے کھنچ گئے ہیں, چک پڑ گئی ہے, یہ بہت سی چیزیں. اور لیکن اکثر لوگ پراپر ٹریٹمنٹ اس کا نہیں کرواتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیک پین بڑھتا جاتا ہے, یا اولڈ ایجز میں پھر بہت پرابلم کرتے ہیں. تمام چیزیں جس پہ آج ہم لوگ ڈسکشن کریں گے, اور وجوہات کیا ہیں کیوں بیک پین ہوتا ہے, اس پہ بھی ہماری بات ہوگی. ڈاکٹر سمیر قریشی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈی ہیں. ڈاکٹر صاحب شفا کالج آف میڈیسن, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ٹائم لیا ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے کہ جناب کیا وجوہات ہیں, کیسے اس کو جو ہے ہم کوپ کر سکتے ہیں, اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. ہم لوگ جو ہے فیس بک کا ہمارا جو ایڈریس ہے وہ صحت زندگی کے نام سے فیس بک کا پیج ہے, اس کو بھی لائک کریں, اس کو بھی جوائن کریں, تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ پروگرام صحت زندگی میں کس دن کس ہیلتھ پروفیشنل کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے. چلیں گے ڈاکٹر صاحب طرف گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. تھینک یو. ویلکم پلیئر. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کیونکہ بڑا کامن ٹاپک ہے, اور ہمارے ملک میں ہر دوسرے تیسرے بندے کو ڈفرینٹ ایجز کے, ینگسٹرز میں بھی ہم دیکھیں گے, اولڈ ایج میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے بیک پین. کیا کس ویسے ہم کہتے کس چیز کو ہیں بیک پین سر؟ ویل پہلی بات تو یہ کہ تھینک یو ویری مچ, اتنا اچھا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے لیا ہے, کیونکہ ہاسپٹل میں نزلہ زکام کے بعد جو سب سے زیادہ مریض آتے ہیں پوری دنیا میں وہ کمر میں درد کے ہیں. عجب. تو اتنا زیادہ بلک ہے, تو اتنا امپورٹنٹ ہے اس کو جاننا. اور میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو کمر میں درد نہ ہو. بالکل ایسے ہی, ایک نہ ایک بار تو ضروری. ہاں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے پوچھا کمر کا درد ہوتا کیا ہے. کمر ہم کہتے ہیں بیک کو. ٹھیک ہے. اب وہ سر کے نیچے سے لے کر لوور بیک تک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. بٹ عام طور پر یہ لوور بیک کا زیادہ کامن ہوتا ہے, پیٹ کے پیچھے والا جو ایریا میں سے بن جائے گا عام طور پر. لیکن اب جو پچھلے چند سالوں میں جب یہ الیکٹرانک گیجٹس کا استعمال زیادہ ہوا ہے, موبائل فونز کا اور لیپ ٹاپس کا, یا رات کو بیٹھ کر پڑھنے کا, تو اس کے بعد ہمیں نا اپر بیک کے بھی پرابلمس شروع ہو گئے. اچھا, جو پہلے بالکل نہیں دیکھے جاتے, پہلے ریلیٹیولی کم تھے, اب یہ زیادہ ہو گئے ہیں. تو اب ہم اپر بیک بھی دیکھ رہے ہیں, لوور بیک بھی دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہم لوگ مثلا اگر کسی کو مثلا ایک اور چیز بھی ڈاکٹر صاحب یہ کہ آل آف سڈن یہ کیوں ہوتا ہے. مثلا میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے, کل پرسوں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یار آل آف سڈن جو ہے نا مجھے بیک پین اور ایسا شدید پین شروع ہوا ہے کہ مجھے انجیکشن لگوانے پڑ گئے. تو یہ آل آف سڈن کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ویل ہوتا آل آف سڈن نہیں ہے. ہاں, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ماڈرن لائف سٹائل ہے, ہم لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں زیادہ. کرسی پر جو بیٹھنا ہے وہ کمر کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا. جتنا دیر آپ کرسی پہ بیٹھیں گے اتنا کمر پہ سٹریس پڑے گا. اچھا, وہ ٹھیک بیٹھیں غلط بیٹھیں اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس, مچ ڈفرنس. کرسی پر جو بذات خود بیٹھنا ہے وہ کمر کے لیے اچھا نہیں ہے. دا ورسٹ پوزیشن از سٹنگ پوزیشن فار دا بیک. اور بدقسمتی سے ہمارا ماڈرن لائف سٹائل ایسا ہے کہ اب ہمارے جو کرسی پہ جو ٹائم گزارتے ہیں سب سے زیادہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں ایکسرسائز نہیں کرتے کمر کے مسلس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا کہ یار آپ بیچ میں بریک لے لیں. فرض کی ایک شخص ہے جس کی ڈیسک جاب ہے, اب اس نے 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک اپنا کام کرنا ہے کرسی پہ بیٹھ کے. بالکل. اس کی جاب ہے, وہ جاب تو نہیں چھوڑ سکتا. بالکل. لیکن اتنا ضروری ہے کہ وہ ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد 1 آدھے منٹ کی بریک لے لے. اچھا. وہ دن میں 4-5 دفعہ 5-5 10-10 منٹ نکال کے اپنی بیک کی ایکسرسائزز کرے. بیکاز جس آرگن کو, بیک از این آرگن, جس آرگن کو وہ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کو وہ تھوڑا سا طاقتور تو بنائے تاکہ وہ جو سٹریسز ہیں اس کو کوپ کر سکے. شروع میں یہ معمولی سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنی اسکیجول, اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں. جب تک گاڑی چل رہی ہے چلاتے رہتے ہیں.
جب یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ پھر وہ بیک کے جو مسلس ہیں پیراسپائنل جو ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر الٹیمیٹلی گیو وے کر جاتے ہیں, ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ کھنچ جاتے ہیں. اس کو پھر آپ کہتے ہیں چک پڑ گئی, کامن لینگویج میں چک پڑنا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. وہ پھر بہت اسپازم, وہ اب مریض کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا, بیکاز اس نے شروع میں اس بیک پین کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جو اس کو دینی چاہیے تھی, زیادتی کی ہے اپنے ساتھ. تو وہ پھر الٹیمیٹلی وہ اسپازم میں چلے جاتے ہیں, پھر وہ سیویئر پین ہوتا ہے, پھر اس کو مریض کو ہلنا جلنا بھی محال ہو جاتا ہے. تو دیٹ از دا ریزن. تو آپ جب شروع میں آپ کو بیک پین شروع ہو تو آپ اس کو ٹیکل کیجئے. اگر آپ اس کو ٹیکل نہیں کریں گے تو پھر وہ اسپازم میں چلا جائے گا. اگر آپ پھر بھی نہیں ٹیکل کریں گے پھر مسلز میں ٹریگر پوائنٹ بن جاتے ہیں. ٹریگر پوائنٹ سمجھے کہ مسلس ایسے اسپازم میں چلا جاتا ہے, دوائی بھی اثر نہیں کرتی. اچھا. تو آپ دوائی دیتے ہیں وہ ساروں طرف اثر کرتی ہے, اس ایریے پہ اثر نہیں کرتی. الٹیمیٹلی پھر آپ کو انجیکشنز لوکل اور پھر وہ ٹریگر پوائنٹس کو ریلیز کرنے کے طریقے کار ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. تو شروع میں ایزی ہے, جس طرح آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے وہ ہاں اس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا جائے گا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ ہے پریونٹ کیجیے. بالکل ٹھیک, پریونٹ کیجیے. آپ اپنی جاب نہیں چینج کر سکتے, لیکن آپ اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیجیے اپنی جاب کے حوالے سے. ٹھیک ہے, آپ بریکس لینا شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے, آپ ایکسرسائز کیجیے, کمر کے مسلس کو اسٹرانگ کیجیے تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ ہو ہی نہ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو کھینچ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی کھنچ گیا, یا ہم مثلاً عام لوگ بھی یوز کرتے ہیں کھنچ گیا, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مسل کھنچ جاتا ہے کچھ, یعنی لمبا ہو گیا اور وہاں پھنس گیا وہاں پر؟ نہیں, یہ ایک سمجھے کہ باڈی کا پروٹیکٹیو ایک مینور ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک چیز ہے جو کہ اس میں ہے, مطلب ویک ہوئی ہے, آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, بالکل کام کر رہی ہے, موو کر رہی ہے, لیکن اس میں پین شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. جب اس میں پین شروع ہو گیا اور آپ اس کو نہیں دے رہے رسپیکٹ, وہ ایک آرگن کو موو کر رہی ہے, پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وہاں سے اسپازم میں چلا جاتا ہے. اچھا. وہ لوور بیک سے شروع ہوتا ہے, مسل اپر بیک تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پورا اسپازم میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ اسپازم میں چلا جاتا ہے تو جب ہم موو کرتے ہیں تو جو انٹرسپائنس آپ کی جوائنٹس ہوتے ہیں وہ پھر موو کر رہے ہوتے ہیں ان مسلس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو وہ ان جوائنٹس کو موو نہیں کرنے دیتا. اسٹرائک پہ چلا گیا, اسٹرائک پہ چلا جاتا ہے کہ آپ اب اس کو یوز نہ کریں, بیکاز یو آر ناٹ گیونگ دا ڈیو رسپیکٹ ٹو دس پرابلم. ڈونٹ یوز دس اینی مور. وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا. جی ایگزیکٹلی, وہ آپ کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہم کہتے ہیں نا چک پڑ گئی, یہ کیا, یہ چک پڑنا اور ایک نارمل جو بیک پین ہمیں ہوتا ہے, یہ کچھ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ سمجھے بیک پین تو شروع ہوتا ہے نا ایک ریجنل پین سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ اس کو وہیں پہ ٹریٹ کر لیں, پین کلر میڈیسن ہے, کچھ ایکٹیویٹی ماڈیفیکیشن ایکسرسائز, لائٹ سا پین ہوگا, ایگزیکٹلی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو اگنور کرتے رہیں, اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں, آپ 2-2 4-4 8-8 گھنٹے کی ڈرائیو کرتے رہیں, آپ آفس میں بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے رہیں وداؤٹ بریک بیٹھے رہیں, تو پھر وہ اسپازم میں چلا جاتا ہے. اور وہ شدید درد, وہ شدید درد, 1 انچ بھی ہلتے ہیں تو وہ آپ کو درد ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. بٹ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر بیک ایک شیاٹیکا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. ایون اگر چک بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ شیاٹیکا نہیں. یہ ہماری سوسائٹی میں میتھ ہے, عام پبلک میں بھی, کہ ہر بیک ایک وہ لیبل کر دیتے ہیں شیاٹیکا کی طرف. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. شیاٹیکا کی ڈیفینیشن الگ ہے, شیاٹیکا کا ٹریٹمنٹ الگ ہے, شیاٹیکا الگ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ مسلس کی جب بات ہوتی ہے تو ہم لوگ مسلس تو جو ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں وہ ہمارے بازو میں ہیں یا لیگز میں ہیں, تو ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ جی کمر پیرا ورٹیبل مسل جو آپ نے کہے, تو ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں, تو ایکسرسائز ہم پھر کیا کریں گے اس کی؟ ہمیں تو یعنی وہ ذہن میں چیز نہیں ہے کہ جی مسل ہیں اور اس کی بھی ایکسرسائز کرنی ہے. دیکھیں مسل تو جہاں پہ بھی 2 بونز ہیں اور وہ موو کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ مسل سے موو کر رہی ہیں. جہاں پہ بھی ہیڈ, ٹھیک ہے, 33 ورٹیبریز ہیں تو وہ موو کر رہے ہیں نا. جب ہم بینڈ کرتے ہیں, فلیکسیبل ہیں آگے پیچھے, نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے بینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسلس تو ہیں اور بہت بڑے مسل ہیں. اچھا. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوور بیک سے شروع ہو رہے ہیں اور اپر بیک اوپر تک, پیراسپائنل مسل بہت بڑے ہیں, اور اس کی ایکسرسائز بھی اور آپ جی بالکل, تو ان کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ لینے اپنے پروگرام میں. یہاں پر جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر سمیر قریشی کی, ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈی, ڈاکٹر صاحب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. شفا کالج آف میڈیسن بھی ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے بیک پین, کیا وجوہات ہیں, کیوں ہوتا ہے, کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تمام چیزوں پہ بات کریں گے. چھوٹا سا یہاں پروگرام میں وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
جی ناظرین، پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر سمیر قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں آرتھوپیڈی کے, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں شفا کالج آف میڈیسن اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ٹائم لیا کہ بات کی جائے جناب بیک پین, کمر کا درد, چک پڑ جانا, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پہ ڈاکٹر صاحب سے ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے. کیا وجوہات ہیں, کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ان تمام چیزوں پہ ہماری گفتگو رہے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتا دیا کہ جناب یہ کھچ پڑ جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ مسل آپ کا کام کرنا, اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ اس کی ایکسرسائز بھی کرنی ضروری ہے. جنرلی ڈاکٹر صاحب آپ وربلی اگر کوئی چیز بتا سکتے ہیں کہ جو آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا تھوڑا سا ریلیف کر سکتے ہیں؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ کو تھوڑا سا بھی کمر میں درد شروع ہو, تھکاوٹ کا احساس ہو, تو آپ دیکھیں کہ یار آپ کیا غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے. ٹھیک ہے. اگر پرولونگ سیٹنگ ہے بہت زیادہ, ہو سکتا ہے کہ آپ کی چیئر اچھی نہ ہو سکتا ہے آپ کا چیئر ٹو ٹیبل ڈسٹینس پراپر نہ ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ ٹیبل پہ لین کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے آپ بہت دیر تک بیٹھے ہوں. یہ سب چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کیا چیز غلط ہے. پوسچر کیئر از ویری امپورٹنٹ. تو سٹنگ پوسچر, تو اس کو آپ ایڈریس کیجئے. پھر یہ ہے کہ آپ بیچ میں بریکس, جس طرح میں نے آپ کو بتایا آدھے پونے گھنٹے کے بعد 1-2 منٹ کی بریک لے لیجئے. ٹھیک ہے. آپ ایکسرسائزز کیجئے, نمازوں کے ساتھ باندھ لیجئے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء. بالکل. تو وہ 5 دفعہ آپ کی ہو جائے گی, ایکسرسائز ہو جاتی ہے. بالکل. اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا, 4-5 منٹ لگتے ہیں. بالکل ایسے. پانی کا زیادہ استعمال کیجئے, ڈسک کو اپنا ہائیڈریٹ رکھیے, اور اپنا کیلشیم وٹامن ڈی اچھا رکھیے, صحت کا خیال رکھیے. تو اس سے آپ کو عام طور پر یہ جو نارمل ہیلدی پاپولیشن میں بیک ایک بہت کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے اگر ہم کہیں کہ یہ جو اکثر لوگ بینڈ کرنا, آگے کی طرف جھک جانا یا پیچھے کی طرف تھوڑا بینڈ کرنا, یہ ایکسرسائزز ٹھیک ہیں مثلا آفس میں اسی ہلکی پھلکی اگر کوئی اس طرح کی اسٹریچنگ کر سکے؟ جی, اسٹریچنگس تو یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں, فلیکشن اور یہ ایکسٹینشن, یہ کر لیے جائیں. وہی کام جو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایکسرسائزز ہوتی ہیں, وہ آپ فزیوتھراپسٹ کو کہیں گے آپ کو سکھا دیں صرف 1 دفعہ, اور پھر آپ اس کو شروع کر دیجئے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, پرابلم نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو اسٹرینتھ ایکسرسائز کے تھرو ہم مسل کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, تو دوسری طرف کیا ڈائٹ یا کوئی ایسی ملٹی وائٹامنس لینے سے بھی کوئی ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی بیک مسلز ہمارے اسٹرانگ رہیں؟ اس میں اسی طریقے سے ہیلپ ہوگی جس طرح باقی ساری ہیلتھ کے لیے آپ کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے, بیلنس فوڈ کی ضرورت ہے, اسی طرح بیک کے لیے بھی آپ کو نا اچھی کیلشیم اور وٹامن ڈی, زنک, ان کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو آپ اپنی باقی صحت کا خیال رکھیے تو بیک کی صحت کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھیے گا. جرنل ایکسرسائز جو ہے, ہم ڈیلی جو ایکسرسائز یا واک جو ہوتی ہے, یہ بھی کیا ہماری بیک کے مسلس کے لیے اچھی ہے؟ ویل بہت زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک ہے. اچھا. اوور آل ہیلتھ کے لیے تو اچھی ہے, لیکن بیک کے لیے آپ کو اسپیسیفکلی بیک کی ایکسرسائز کرنی پڑے گی. وہ آپ فزیوتھراپسٹ سے پوچھ سکتے ہیں یا مثلا کسی بھی آرتھوپیڈک سرجن سے آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو بتا دے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو ضرور ہی لوگوں کو بیک پین ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ویل اب میرا خیال ہے ہم اس کو, آپ جس طرح آپ کا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے, اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں اس کو کہوں گا کہ بیک ایک میں نا کچھ ریڈ فلیگز ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک متھ یہ بھی ہے کہ ہر بیک ایک کی MRI ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم تھریش ہولڈ ہے, آپ جاتے ہیں چیک کرانے کے لیے, نہ بھی جائیں تو مریض خود کہتا ہے کہ مجھے 2-3 ہفتے ہو گئے, میں ٹھیک نہیں ہو رہا, کمر میں درد ہو رہا ہے, تو کیوں نہ میں MRI کرواؤں, دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ MRI بہت سینسٹیو انویسٹیگیشن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بہت چھوٹے چھوٹے 3 ملی میٹر سلائسز کے اوپر آپ کو پازیٹیو فائنڈنگز دے دیتی ہے. ٹھیک ہے. جو ہو سکتا ہے اس مریض کے اندر ریلیونٹ بھی نہ ہو. اوہو عجب, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کی رپورٹ سرسری پرابلم ہو. ایگزیکٹلی. وہ رپورٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس مریض میں وہ پرابلم نہیں ہوگی. نہیں ہوگا. بالکل. تو اب مریض بھی پریشان اور ڈاکٹر بھی پریشان, اور ڈائگنوزس جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 15-20 سالوں میں کافی سارا یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیک کے بہت زیادہ آپریشن ہوئے ہیں اور بیک کے بہت زیادہ آپریشن سکسیسفل نہیں ہوتے. بالکل, اکثر ہم لوگ سنتے ہیں یہ چیز. بالکل. تو اس لیے کیونکہ جب آپ MRI کرا لیتے ہیں تو پھر آپ باعث ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو ایک فائنڈنگ نظر آتی ہے اور آپ کو کمر میں درد بھی ہے, تو کبھی مریض سوچتا ہے, کبھی ڈاکٹر صاحب سوچتے ہیں کہ اگر اس کی سرجری ہو جائے تو پیشنٹ بہتر ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ ہو رہا ہو. ایگزیکٹلی. اچھا. تو پہلے آپ مریض کی پراپر ایک ہسٹری اور ایگزامینیشن ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اگر لگتا ہے کچھ ضرورت ہے آپ کو MRI کی, تو آپ MRI سے اس کی اس فائنڈنگ کو کنفرم کرتے ہیں. جس طرح آپ کو کمر میں درد ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کسی ایک ٹانگ میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے,
تو اس کو پھر شیاٹیکا کہیں گے, پاؤں تک جا رہا ہے تو. اچھا ٹھیک. تار دب رہی ہو کمر میں درد کے ساتھ تو پھر اس کو بائی ڈیفینیشن شیاٹیکا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار اس مریض کو آپریشن کی ضرورت ہو سکتی ہے. پھر آپ اس فائنڈنگ کو ایم آر آئی کے ساتھ کرانے کے بعد کو ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایم آر آئی میں بھی وہی فائنڈنگ نظر آتی ہے آپ کو کہ وہ تار L4, L5, L3 کسی بھی لیول پہ دب رہی ہے اور رائٹ سائڈ پہ دب رہی ہے. اس کا مطلب آپ کی فزیکل فائنڈنگ اور آپ کی ایم آر آئی کو ریلیٹ کر گئی ہے, ٹیلی کر گئی. ایسے مریضوں کو سرجری سے بہت فائدہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ان کا آپریشن کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پرابلم ہوگی. پھر کچھ چیزیں ہیں جو بیک ایک میں ریڈ فلیگز ہیں. ٹھیک ہے. ان کی تھریش ہولڈ پھر کم ہوگی, ان کو پھر آپ کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح 6 مہینے سے زیادہ پرسسٹنٹ بیک ایک ہے ڈسپائٹ دا ٹریٹمنٹ. اچھا, یعنی میڈیسن وغیرہ کھانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا. جس طرح اس کو بخار ہے مریض کو درد کے ساتھ. ٹھیک ہے. جس طرح اس کا وزن ان انٹینشنل ویٹ لاس ہے, کم ہو رہا ہے. اچھا. ٹیوبرکلوسس کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. کینسر کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. ان دا پاسٹ, ہاں فیملی میں چل رہا ہے یا خود پرسن میں رہا ہے. تو یہ ریڈ فلیگز ہیں. اس قسم کے پیشنٹس اگر آپ کے ساتھ پاس آتے ہیں بیک ایک کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو آپ یہ ریڈ فلیگز ہیں, ان کو پھر آپ کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے خون کے بھی کچھ ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ان کا ایم آر آئی بھی ہونا چاہیے, اور ان کے بیک ایک کو آپ کو باقی پاپولیشن سے ہٹ کے لینا چاہیے. ٹھیک ہے. جنرل پاپولیشن کا بیک ایک الگ ہے, پاپولیشن ود ریڈ فلیگز کا بیک ایک الگ ہے, تو دونوں کو آپ کو الگ الگ لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از ہاؤ اٹ از. صحیح ہے, یعنی پوری انویسٹیگیشن اس کی ہوگی. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی ہم لوگ سنتے ہیں, آپ نے ایک شیاٹیکا کا بتا دیا, ایک جو ہے مسکولر ہو گیا کہ جی پٹھے جو ہیں ہمارے کمر کے وہ, تیسرا ایک اور چیز بھی ہم کہتے ہیں جو ڈسک کا پرابلم ہو گیا, تو وہ کیا ہے؟ ڈسک کا پرابلم انفیکٹ یہ شیاٹیکا ہی ہے. اچھا. مورے ہوتے ہیں, موروں کے درمیان میں ڈسکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں سے وہ رگیں جا رہی ہیں, یہ تاریں جو آپ نے کہیں نکل رہی ہیں. ایگزیکٹلی تاریں جا رہی ہیں. تو ڈسک اپنی جگہ چھوڑتی ہے. اچھا, سلپ ہو گئی, اینی ریزن, ڈی ہائیڈریشن ہو گئی, ڈیجنریشن ہو گئی, پروٹروژن ہو گئی, وہ اپنی جگہ چھوڑ کے تار کے اوپر لوڈ ڈال دیتی ہے. جب وہ تار کے اوپر لوڈ ڈالتی ہے تو وہ تار جس ایریا کو سپلائی کر رہی ہے وہاں پر آپ کو نمنس یا پین ہوتا ہے. تو کمر میں درد سے شروع ہوتا ہے لیکن ٹانگ تک جاتا ہے. اور عام طور پر مریض کہتا ہے کہ مجھے ٹانگ کی پرابلم زیادہ ہے کمر سے. ایسے مریضوں کو پھر سرجری سے فائدہ ہوتا ہے عام طور پر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک مشکل ایک پیچ ہوتا ہے کچھ عرصے کا, اس میں آپ دوائیاں دیتے ہیں اور کچھ لوکل انجیکشنز اور ایکٹیویٹی ماڈیفیکیشن, تو ایٹ ٹائمز وہ ڈسک واپس بھی آ جاتی ہے اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے. پریشر ہٹا بھی دیتی ہے اور مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ڈاکٹر اور مریض نے مل کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے راستے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے, گھر میں خود بیٹھ کے نہیں کر سکتے. نہیں, بالکل نہیں, بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے ساتھ بیٹھ کے آپ کھل کے ڈسکس کیجئے اور دونوں کا فیصلہ ہوگا تو پھر زیادہ فائدہ. صحیح. تو بیسکلی ہمارے پاس ایک کیٹیگری آ گئی یہ ڈسک اور شیاٹیکا والی, اور دوسری مسل پین جو ہے ہمارا, اور اس کو ہم خود گھر میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ایک آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ٹانگ کی طرف جا رہا ہے تو دیٹ مائٹ بی شیاٹیکا یا وہ ڈسک کا پرابلم ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی آتی ہے ہمارے سامنے, وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فزیو تھراپی کروائیں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایسی آپ کو سرجری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, آپ نے کہا کچھ لوگ, تو کچھ لوگوں کی بات نہیں سننی. کچھ لوگوں کی بات بالکل بھی نہیں سننی. جب بھی آپ نے سننی ہے ایک مستند ڈاکٹر کی بات. ٹھیک ہے, صحیح ہے, کیونکہ یہ آپ کی صحت کا مسئلہ ہے. بالکل. آپ فتویٰ ہر ایک مولوی سے تو نہیں, ہر ایک بندے سے تو نہیں لے سکتے نا. ہاں, تو اپنی صحت کے بارے میں بھی آپ کو کسی کی بات نہیں سننی چاہیے. آپ کو اگر آپ کو ایک چیز بادر کر رہی ہے تو آپ کو اس سرجری کے, اس میڈیسن کے اسپیشلسٹ کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو اس کا ماہر ہو, اور اس کی ایڈوائس لینی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ جو کہے گا اسی کے مطابق. ایگزیکٹلی. لیکن ویسے ان جنرلی آپ نے دیکھے ہیں ایسے کیسز کہ کبھی کبھار ایسے ڈیسائیڈ ہوا ہو کہ جی سرجری سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن فزیو تھراپی کی طرف بھیجا جائے تو شاید اس سے بھی ہو جائے. اچھا, یہ بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہوں گے. جی ایگزیکٹلی. اور فزیو تھراپی کا دیکھیں دونوں میں رول ہے. فزیو تھراپی بھی ایک براڈ سبجیکٹ ہے. فزیو تھراپی براڈ سبجیکٹ ہے, اور آپ نے چاہے آپریٹو ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہے چاہے آپ نے نان آپریٹو ٹریٹمنٹ, دونوں میں اس کا رول ہے. دونوں میں اس کا رول ہے. صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مزید بات کریں گے آپ کے ساتھ. یہاں چھوٹا سا وقفہ ہم نے پروگرام میں دوبارہ لینا ہے. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر سمیر قریشی کی. ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈکس, ڈاکٹر صاحب شفا کالج آف میڈیسن اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بڑی انٹرسٹنگ ہماری گفتگو چل رہی ہے بیک پین کے سلسلے میں. بڑی واضح انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کیا مین وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیا ریزنز ہو سکتے ہیں. ان پہ بھی تمام چیزوں پہ ڈاکٹر صاحب روشنی ڈال رہے ہیں. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر سمیر قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈکس, شفا کالج آف میڈیسن اینڈ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ٹائم دیا کہ ہم بیک پین کا جو پرابلم ہے, جو کہ ایک بڑا پرابلم کامن پرابلم ہے پاکستان میں, اس پہ بات کی جائے. ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی طور پہ ریزنس کی طرف بھی اشارہ کیا, کیسے اس کو کیٹیگرائز بھی کیا, تمام چیزوں پہ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سرجریز ہم لوگ سنتے ہیں کہ جی سرجری ہوئی اور اس کے بعد بھی پین جو ہے وہ ریلیف نہیں ملا اس پیشنٹ کو, ایسا ہوتا بھی ہے یا یہ صرف ایک میتھ ہے؟ ویل جی دیکھیں, جو کمر میں درد ہے نا, صرف اگر کمر میں درد, میں نے آپ کو بتایا, اور وہ ٹانگ میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, کمر میں درد ہے صرف اور ٹانگ میں نہیں جا رہا, یہ جو پیشنٹ ہے نا, یہ عام طور پر بغیر سرجری کے ٹھیک ہو جاتا ہے, میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا عام طور پر. لیکن اگر آپ کو کمر میں درد ہے اور ٹانگ میں نہیں جا رہا اور آپ کی سرجری ہو گئی, تو ہو سکتا ہے کہ ریزن آپ کے بیک ایک کی کچھ اور ہو, ٹھیک ہے, تو آپ شاید سرجری کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو. اچھا, یعنی ڈائگنوسس ٹھیک نہیں ہوا, پروبیبلی, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, یعنی اس کی بھی پاسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے سرجری کے بعد, میں نے آپ کو بتایا کہ ری ہیب کا, فزیو تھراپی کا بڑا رول ہے. تو آپ نے سرجری کے بعد مریض اگر ایکسرسائز نہیں کرتا, پراپر احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتا, تو پروبیبلی اس کا پین پھر بھی رہے گا. اچھا, تو صحیح وجہ سے صحیح سرجری ہو جائے اور سرجری کے بعد پراپر ری ہیب اچھی ہو جائے, پوسٹ آپ کیئر اچھی مل جائے, تو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر پرابلم پھر بھی پرسسٹ کر رہا ہے تو اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں, یا تو جس مقصد کے لیے پلان کی گئی تھی سرجری وہی روٹ کاز سے ہی غلط تھا, مثلا وہی صحیح ڈائگنوز نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یا آفٹر پوسٹ آپ جو ہے نا وہ کیئر اس کی کیئر نہیں ہوئی, وہ پراپر نہیں ہوئی. اچھا, یعنی اگر یہ پراپر ریہیب ہو جائے تو پھر چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کوئی وہ ہو کہ جی ہمیشہ ہی پرابلم ہوگا. نہیں, صحیح سرجری صحیح کام کے لیے ہو جائے تو مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈسک جو ہے, جب بھی ڈسک کا نام آتا ہے تو ہم تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ جی بڑی کچھ سینسٹیو اور بڑی کوئی مشکل کہانی ہے, تو کیا ایسا ہی ہے, بہت سینسٹیو چیز ہے کوئی؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جسم میں چیزیں دی ہیں, بہت ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ایگزیکٹلی. تو پراپر ڈسک کی ہائٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا جی, ایک ڈسک ہے اور اس کے ساتھ آس پاس دونوں طرف سے تاریں جا رہی ہیں. اب سوچیں ملی میٹرز کے اندر بھی اگر موو کرتی ہے تو کسی نہ کسی تار کے اوپر کوئی پریشر پڑ سکتا ہے. برین جا رہا ہے پیچھے آپ کا, ہمارے اسپائنل کارڈ میں. ایگزیکٹلی. تو وہ آپ کو, یہ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک گڈ کیئر آف یور بیک. صحیح. پاکستان میں ہمارے پاس اپریٹس موجود ہے ایک صحیح اچھا آپریشن کرنے کا, اور ہمارے آرتھوپیڈک سرجنز انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پہ کوالیفائڈ ہیں کہ وہ ایک صحیح ڈسک کی سرجری کر پائیں؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے, وہ بہت اچھے ٹرینڈ ہیں اور دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ دس سرجری, نو پرابلم. اور جہاں تک انسٹرومنٹیشن کی بات ہے, پاکستان میں ہر طرح کے انسٹرومنٹس بیک کی سرجری کے ماشاءاللہ سے موجود ہیں, اینڈ ڈاکٹرز آر ڈوئنگ گریٹ. زبردست. ایکسرسائز آپ نے کہا کہ جی کرنی ہے, وہ فزیو تھراپسٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جم کرتے ہیں, ہم جم جائیں گے, وہاں پر ایکسرسائز کرتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ ایکسرسائز, اسٹریچنگ بھی ہے, مسکولر ایکسرسائزز میں. کچھ لوگ ابھی ریسنٹلی نئی چیز جو ہم آج کل اسلام آباد یا بڑے شہروں میں سنتے ہیں وہ یہ کہ جی فزیو تھراپی, جو بڑے فزیو تھراپی کے سیٹ اپ ہیں, انہوں نے ویل بینگ کے کورس شروع کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو کوئی پین نہیں ہے, لیکن آپ ایک ہفتہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کو جنرلی آپ کی سارے باڈی کے مسلز یا جوائنٹس کی جو اس کی ایکسرسائز ہے یہ چیز کروا لیں گے. تو آپ کے خیال میں کون سا بہتر ہے؟ ویل آپ نے دیکھیں, یہ انڈیویجول اس کا آنسر ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس ایج گروپ کو بلانگ کرتے ہیں, کیونکہ ہم ہر طرح کے ایج کے پیشنٹس دیکھتے ہیں. تو اگر آپ مطلب اولڈ ایج کے ہیں ریلیٹیولی, آئی وڈ سے, اینڈ یو وانٹ ٹو چیلنج یور سیلف ٹو مچ, یو وانٹ ٹو ایگزرٹ ٹو مچ, دیٹ ول شاید آپ کو پرابلم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا چیلنج کرنا ہے. ان ایکٹیویٹیز بیڈ اینڈ اوور ایکٹیویٹیز بیڈ ایز ویل. تو آپ نے اپنے آپ کو چیلنج نہیں کرنا. تو آپ دیکھیں کہ گریجولی سٹارٹ کیجئے, جینٹل اسٹریچنگ سے سٹارٹ کیجئے, گریجولی بلڈ اپ, آہستہ آہستہ اپنا اسٹیمنا بڑھائیے. کچھ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ جم سے ہی ہو کر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, they probably did too much at the start and ان کو پھر آنا پڑتا ہے. ہیوی وزن اٹھا لیا تو اس کی وجہ سے بھی اکثر ہم سنتے ہیں کمر بیٹھ گئی. ایگزیکٹلی. آپ کا جو آرگن ہے بیک, وہ اس کے لیے یوز ٹو نہیں ہے, اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے, اور آپ اس کو
پہلے دن آپ پریشر میں ڈال دیں گے تو وہ پھر گیو وے کر جاتا ہے. صحیح ہے. اور پھر آپ جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی یہ کام نہیں کر پاتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میری بیک جو ہے وہ بہت اس میں کرو بہت ڈیپ ہے, اور ان لوگوں کو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو لوور بیک کا پین ہوتا ہے. کیا کوئی یہ پرسن ٹو پرسن بھی یہ ویری کرتی ہیں چیزیں؟ خاص طور پہ خواتین میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بیک پین کا پین ہوتا ہے, اور وہ کچھ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو اسپائنل کارڈ کا کرو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کیا یہ ریزن ہے؟ ویل یہ از اے ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن, ویری انٹرسٹنگ کویسچن. اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے. دیکھیں کرو نا دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو سیجیٹل پلین میں ہوتا ہے, مطلب آپ ایسے ایسے اور ایسے نا. اچھا. اس طرح ہماری گردن کے والا جو ہے وہ فرنٹ کنویکس آگے کی طرف, آگے کی طرف, ٹھیک ہے, اس سائڈ. پھر جو اس کو تھوریسک کہتے ہیں, یہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر لمبر آگے کی طرف ہے, اور پھر سیکرم. یہ ایک تو یہ کرو ہوگی نا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. دوسری ہوتی ہے اس پلین میں ایسے ایس شیپ ہو جانا. یعنی اگر ہم سامنے سے یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس میں بھی کورونل پلین میں, جی بالکل, وہ اس کو پھر اسکولیوسس کہتے ہیں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ آپ نے جب بیک کا معائنہ کرنا ہے تو آپ نے اس کے کروز کو بھی دیکھنا ہے. یہ ڈاکٹر کا کام ہے, وہ دیکھیں گے, وہ ڈاکٹر کا کام ہے, وہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اسکولیوسس مائلڈ سی ہوتی ہے, نیچرلی پیدائشی طور پہ. اچھا. وہ ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی اس طریقے سے گزار دیں اور وہ نوٹس ہی نہ ہو پائے اور ان کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. probably because of their lifestyle, probably because they take good care of their back. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ پیشنٹس اپنا خیال پراپر نہ رکھیں تو عام لوگوں کی نسبت ان کو بیک ایک زیادہ ہوگا. اچھا. کیونکہ ایک پاسبلٹی بالکل ہے. لیکن اسکولیوسس کا نام سن کے کافی سارے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ایک ہوتی ہے ایڈیوپیتھک اسکولیوسس, بہت زیادہ کامن وہ ہے ایڈیوپیتھک اسکولیوسس. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو عام طور پر ڈاکٹر صاحب اس کے اینگلز میئر کر لیتے ہیں, کتنی ڈیفارمیٹی ہے, کتنی ٹیڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک حد تک ٹیڑھی کو کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کو سانس لینے میں پرابلم نہیں دے رہی, اگر وہ آپ کو دل کی دھڑکن کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ڈال رہی, اگر آپ کی بہت زیادہ کاسمیٹک ڈسفیگرمنٹ نہیں ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, اس کو آبزرو کرنا ہے. آپ نے عام لوگوں کی نسبت زیادہ اس کا خیال کرنا ہے, اپنی کمر کا. ٹھیک ہے. آپ نے پیراسپائنل مسلس کو زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے عام لوگوں کی نسبت, بیکاز یو آر چیلنجڈ مور دین دا ریسٹ آف دا باڈی. ایسے ہی جیسے فیملی میں کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ بیماری چل رہی ہے تو آپ نے زیادہ خیال کرنا ہے. ایگزیکٹلی. یہ لیکن جو ایڈیوپیتھک ہوتی ہے, ایڈیوپیتھک ہم اس کو کہتے ہیں جس کی ہمیں کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی اور وہ ایک دم آ جاتی ہے, یعنی بغیر کسی بیماری کے یہ ہوا ہوا ایک نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے. جب انڈیویجول کا قد بڑھتا ہے, گروتھ اسپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس وقت یہ سامنے آتی ہے. خواتین میں, لڑکیوں میں 12, 13, 14 سال کی عمر میں, اور لڑکوں میں 14, 15, 16 سال کی عمر میں عام طور پر یہ چیز سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں پیشنٹ کی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, فیملی کی ایجوکیشن, پیرنٹس کی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, اور آپ ان کو بتائیے کہ آپ اپنی کمر کا خیال کیجیے اور انشاءاللہ آپ پوری زندگی آرام سے گزر جائے گی, اور چانسز یہی ہیں انشاءاللہ العزیز کہ یہ آگے ٹرانسمٹ بھی نہیں ہوگی نیکسٹ جنریشن. بالکل. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہو گیا, کوئی میسج دینا چاہیں ناظرین کو ایک جنرل سا بیک پین کے سلسلے میں؟ جنرل یہی ہے کہ دیکھیں بیک ایک جو ہے کوئی بیماری نہیں ہے. بیک ایک جو ہے ایک آپ کی سمجھیں کہ لائف سٹائل آپ کا ہے, اس کا ایک گفٹ ہے. اگر بیک ایک آپ کو ہو رہا ہے تو اگر آپ کو بیک ایک ہو رہا ہے اس کا مطلب سم تھنگ از رانگ ود یور لائف سٹائل, یا آپ بہت زیادہ بیٹھ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں آپ کو. ہاں, تو آپ تھوڑا سا لک بیک, ٹھیک ہے, لک آفٹر یور بیک, دیکھیں آپ کہ آپ کیا کیسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کمر میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ بیٹھ رہے ہیں آپ, بہت زیادہ آپ ایکسرسائز نہیں کر پا رہے, ایکٹیویٹیز کو ماڈیفائی نہیں کر پا رہے آپ کی. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس کو آپ ایڈریس کر لیجئے, یہ آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا. جب تک آپ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ کی پرابلم سالو نہیں ہوگی. ہاں, آپ دوائیوں سے آپ کو ٹیمپرری ہیلپ مل جائے گی, پرماننٹ سولوشن نہیں ہوگا, اور یہ پھر کرونک بیک ایک میں چلا جائے گا. پھر عام دوائیاں اثر نہیں کرتی, پھر علاج مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے. پھر آپ ارریلیونٹ چیزوں میں پڑ جائیں گے, جس طرح MRI ہے اور یہ وہ, اور پھر آپ آپریشن اور اس طرح کی چیزوں میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ پریونشن پہلے ہی روک لیا جائے. بہتر ہے, آپ کے ہاتھ میں, آپ روک دیجیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ مزیدار گفتگو آپ سے ہوئی. وہی چیزیں جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ جی بیک پین ہوا, کیسے, کیوں ہوا, کیسے اس کو ٹھیک, کس کے پاس جائیں, تمام چیزیں ہیں جس کا آپ نے آنسر کیا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. یو آر ویلکم. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر سمیر قریشی کی, ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈکس, شفا کالج آف میڈیسن اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی طور پر بیک
بیک پین کے بارے میں بڑی ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہمیں دی, جس کی بنیاد پہ ہم لوگ بیک پین سے بچ بھی سکتے ہیں, اور اگر ہلکا پھلکا ہو بھی رہے تو وہیں فوری طور پہ ایک بریک لے کے چیک اپ کروائیں, ایکسرسائز کریں, ریلیکس کریں, تھوڑا سا اپنے بیک کے مسلس کو مضبوط کریں تاکہ یہ پرابلمس کرونک نہ ہو جائے, پیچیدہ نہ ہو جائے, اور ایسی نہ ہو جائے کہ جو کل کو وبال جان بن جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اور موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گرزیزی اور ڈاکٹر سمیر قریشی کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.